بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیبیٹ۔ عزت بچانا بھی مشکل، لاپتہ بیٹے کی دکھی ماں۔ سینئر صحافی و اینکر پرسن جناب محترم حامد میر کے مطابق یہ ایک ایسے باپ کی کہانی ہے جس نے اپنی جوان بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اسے خود گاؤں کے کنویں میں پھینک دیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کی عزت تو بچا لی پر اپنا ذہنی توازن کھو دیا۔ اس بدقسمت باپ کا نام ماسٹر سالک تھا جو امرتسر کے اسلامی ہائی اسکول خزانہ گیٹ میں اور اردو اور فارسی کے استاد تھے۔ ان کی کہانی کے راوی ان کے ایک شاگرد غلام حیدر وان ہیں جو بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ غلام حیدر وان کی اگست 1947 میں امرتسر سے لاہور ہجرت کی کہانی منیر احمد منیر کی نئی کتاب جبکہ پاکستان بن رہا تھا میں شامل ہے۔ یہ کتاب ہجرت کی 15 سچی کہانیوں پر مشتمل ہے جنہیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ 1947 میں پنجاب اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ انتہا پسند سکھوں اور ہندوؤں نے وہی کچھ کیا جو دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنوں نے یورپ کے یہودوں کے ساتھ کیا۔ منیر احمد منیر نے جنوبی ایشیا کے ہولوکاسٹ کے متاثرین کے ساتھ 1978 سے 1986 کے درمیان اپنے جریدے آتش فشاں کے لیے انٹرویو کیے۔ اس جریدے پر پاکستان کے تیسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے حکم پر پابندی لگا دی گئی، تاہم آتش فشاں میں شائع ہونے والی ان سچائیوں کی کہانی کو جب پاکستان بن رہا تھا میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ غلام حیدر وان نے اپنی کہانی میں ماسٹر سالک کا بھی ذکر کیا۔ وان صاحب کے بقول یہ صرف ایک ماسٹر سالک کی بیٹی نہیں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کی بیٹیوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں اور نہروں میں چھلانگیں لگائیں یا سکھوں کی گولیوں سے سینے پر کھا کر شہید ہو گئی۔ امرتسر کے مسلمان ہجرت کے بعد لاہور پہنچے تو انہیں لوئر مال پر اسلامی ہائی اسکول خزانہ گیٹ کیمپ کر دیا۔ امرتسر کے والے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سلطان محمود نے پرانے اسکول کے طالب اور اساتذہ کو اسی نئے اسکول میں اکٹھا کر دیا۔ ماسٹر سالک اکثر اسکول میں ننگے پاؤں آ جاتے تھے اور کلاس میں آ کر خاموش بیٹھے رہتے۔ ہیڈ ماسٹر انہیں کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ماسٹر سالک نے پاکستان کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دی ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے بار بار اپنی امی جی یاد آ رہی ہیں۔ مہینہ بچپن میں ان کی زبانی ایک ایسی کہانیاں سنی تھی کہ انہوں نے جب جموں سے سیالکوٹ ہجرت کی تو ایک لاری میں لاشوں کی نیچے چھپ کر پاکستان پہنچی تھی۔ مہاراجہ پٹیالہ کے سکھ فوجیوں کے ظلم و ستم کا وہ اکثر ذکر کرتی تھیں جنہوں نے پہلے جموں کے مسلمان کو لاہوریوں میں بھرا اور پھر انہوں نے اکیلی دل اور RSS کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انہیں سکھ فوجیوں کی سنگدلی کا ذکر منیر احمد منیر کی کتاب میں بھی آیا ہے جہاں ظلم کا ایک عینی شاہدین بشیر احمد نے بتایا کہ پٹیالہ میں پہلے مسلمان اس سے اسلحہ لیا گیا اور پھر عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ پٹیالہ کے اناردانہ چوک میں سکھوں نے اغوا شدہ مسلمان عورتوں کی کپڑوں کے اپنے کپڑوں اور تلواروں سے تار تار کر کے جلوس نکالے، مردہ قتل کر دیے گئے اور جوان عورتوں کو مال غنیمت کی طرح آپس میں بانٹ لیا گیا۔ عمیر محمود صدیق کی کتاب ہم نے پاکستان کیسے بنایا میں ایسے کچھ اغوا شدہ مسلمان عورتوں کی ایک نیا شامل ہے جو اب بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن آج بھی اس کا انتظار ہے کہ پاکستان بھائی انہیں کسی طرح بازیاب کرائیں گے۔ پاکستان کے بعد پہلی عید 18 اگست کو آئی۔ عید کے دن بھارت سے ایک مال گاڑی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ اس گاڑی کے ایک ڈبے پر خون سے لکھا گیا تھا کہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے عید کا تحفہ۔ جب ڈبے کا دروازہ کھولا تو اس میں معصوم بچوں کے کٹے ہوئے سر تھے، ہاتھ اور عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیاں پڑی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ دسمبر جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تو میری امی جی بہت روئی تھیں۔ کئی دن ہمارے گھر میں سوگ کا سما تھا۔ ان کے ماں بائی ہجرت کے سفر میں سکھوں کے ہاتھوں اغوا ہو گئی تھی۔ وہ پوچھا کرتی تھی کہ ہم نے اپنے ماؤں اور بہنوں کی قربانیاں دے کر پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہم ایک دوسرے سے لڑیں۔ 1947 میں پاکستان کی طرف سفر کرنے والے 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور ہزاروں مسلمان عورتیں لاپتہ ہوئیں۔ افسوس ہے کہ پاکستان میں آج بھی شہریوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ منیر احمد منیر کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے لاپتہ صحافی مدثر ناورہ کے والدہ کا وائس میسج ملا۔ ان کا بیٹا 20 جولائی 218 میں لاپتہ ہے۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے 25 جولائی 2018 کو ہونے والے الیکشن پر سوالات اٹھائے تھے۔ مدثر اور اس کی اہلیہ صرف 84 دنوں شہری تھے۔ مدثر 2018 کے حالات پر اپنی ایک پنجابی نظم سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی اور پھر اسے لاپتہ کر دی گیا۔ اس طویل نظم کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔
کڈ نہیں سکدے جل سے ریلی خلقت دائے اللہ بیلی ہوندی پئی ہے ٹھا 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 ہور کی آندا ہے ماشاء اللہ سچی گل سیانے سکدے ٹی وی خبراں چل نہیں سکدی جھوٹ نو تا اے سچ بنائے ہور کنا کی ہوندا ہے ماشاء اللہ کر دبئی وچ موج بہار جیل دے وچ گاڈ فار اج بھی بوٹا بیٹھا ہے لا ہور کی آندا ہے ماشاء اللہ اپنے چودھری رکھن لئی سر تے چکی پھیرن نشئی باقی کسے نو دین دا راہ اور کی آندا ہے ماشاء اللہ۔ مدثر ناورہ نے اپنی نظم میں نہ جانے کس نشئی کا ذکر کیا لیکن یہ نظم سامنے آتی انہیں بالا کوٹ سے غائب کر دیا گیا۔ اس وقت ان کا بیٹا سچل صرف 6 ماہ کا تھا۔ ان کی اہلیہ صدف نے سچل کو گود میں اٹھا کر مدثر کی بازیابی کے لیے بہت آواز اٹھائی اور ایک دن خود بھی پرسرار موت کا شکار ہوں گی۔ 2021 میں اس وقت کے وزیراعظم عمران خان اور 2022 میں وزیراعظم شہباز شریف نے مدثر کی والدہ اور سچل سے ملاقات کی اور انہیں جلد انصاف فراہم کی یقین دہانی کرائی۔ سچل کو 5 سال سے انصاف نہیں ملا بلکہ آج کل تو پاکستان جبری گمشدگیوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ مدثر کی والدہ نے اپنے میسج میں کہا اب تو میں عدالتوں سے بھی مایوس ہو چکی ہوں۔ مجھے مدثر کی ماں اپنی ماں نظر آتی ہے جو پوچھتی رہی کہ ہم نے 1947 میں اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو اس لیے قربان کیا تھا کہ تم ہمارے پاکستان میں آپس میں لڑتے لڑتے آئین اور قانون کو بھی لاپتہ کروا دو۔